یہ ہمیں ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو راضی کرنے والے ہو جائیں اور اللہ پاک پہ قناعت والے صبر والے بن جائیں۔ بے شک یہ بڑا محبتوں اور بڑیوں رحمتوں والا مہینہ ہے جس کے جاتے پتہ نہیں لگتا اور آنے کا انتظار رہتا ہے کہ صبح ہوگا کہ شام ہوگا۔ اس مہینے میں کرنے والے کام تو میں اکثر بتاتا ہی رہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے نعمتوں میں اضافہ ہو اور آخرت کی کامیابی عطا ہو۔ یہ ایسے معاملات ہیں جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن ان اعمال کو اس کی مخالفت میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس اعمال میں یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہوتی ہے یا کوئی ایسی نیت ہو گئی ہوتی ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس ماہ کے باقی جتنے بھی روزے رہ گئے ہیں وہ ایمان کے ساتھ خصوصی توجہ اور ہمت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بدلے اللہ پاک ہمارے سے پہلے جانے والے سب مسلمان مومنین مومنات کی، ہمارے والدین کی، عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ باوائی سرکار کا ایک مقالہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم۔ باوائی سرکار لکھتے ہیں، جس بات سے میرے مولا نے کریم و رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت کو فائدہ پہنچے گا، جس بات سے میرے مولا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فائدہ پہنچے گا، اسی سے اور صرف اسی سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی بات کل میں نے کہی تھی، اس مہینے میں جو کرو گے اجر اللہ پاک اس کا عطا کرے گا، اور سب سے بڑا عمل جو اس مہینے میں کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیاری کرنا، اس کی پریکٹس کرنا، اس کے لیے اپنے وقت کو وقف کرنا، نمازوں کے لیے وقت نکالنا، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنے کا موقع پاتے ہی درود پڑھنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا، جس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا آپ کے والدین کو بھی پہنچے گا، یعنی وہ جو آپ نے نیک کام کیا یا جس میں عمل پہ اللہ نے آپ کو کچھ عطا کیا، اس کا فائدہ صرف آپ کو نہیں بلکہ یہ آگے چلے گا آپ کے والدین کو عطا ہوگا۔ اور پھر اگرچہ وہ قبروں میں ہو، اور پھر فرماتے ہیں اور اولاد کو عطا ہوگا اگرچہ ابھی پیدا بھی نہ ہوئی ہو۔ تو کتنی برکتیں ہیں ایک عمل کرنے کی کہ اللہ پاک جب راضی ہو جائے اس عمل سے جو ہم کریں تقوی کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ اور اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ، تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ پاک جب راضی ہو کر دیتا ہے تو 3 پشتوں کو نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس باقی دنوں میں اچھے اعمال اور اللہ کو راضی کرنے اور اپنے والدین کی بخشش کروانے اور اپنے بچوں کے لیے فضل تلاش کر لیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بین الاقوامی تبلیغی مرکز کیمپ دارالاحسان کا بین الآفاقی پیغام، لوگوں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، لوگوں یہاں سدا نہیں رہنا اور نہ ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے، لوگوں اللہ سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے باز رہو۔ لوگوں یہ دنیا
اور اس کی ہر شے ناپائیدار، فانی اور چند روز کی مہمان ہے۔ لوگوں، ہم لوگ اس دنیا میں دنیا نہیں آخرت کمانے آئے ہیں۔ جو یہاں بوؤ گے وہی وہاں کاٹو گے۔ لوگوں، اللہ نے نماز کی بڑی ہی تاکید فرمائی ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی اپنے گھروں سے نماز کے لیے نکل پڑا کرو۔ دنیا کا کوئی شغل آپ کو نماز سے نہ روکے۔ لوگوں، دنیا کا مال دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے، کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جانی۔ لوگوں، نماز قائم کرو، نیکی کرو اور نیکی کرنے کا حکم دو، برائی سے رکو اور رکنے کا حکم دو۔ اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، ضرور نکلو، اگرچہ بہت ہی قلیل مدت کے لیے نکلو۔ لوگوں، پردہ اسلام کا مستند حکم ہے، اپنے گھروں میں پردے کا حکم جاری کرو اور ملنے والوں کو اس پہ عمل کی تلقین کرو۔ یقین جانیے، آج برائی کی جڑ یہ عریانی، فحاشی، بد نظری ہے۔ اللہ پاک مردوں کو نظروں کا پردہ عطا فرمائے۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، بہوؤں، بیویوں کو اللہ پاک نظر کا، حیا کا، شرم کا اور لباس کا پردہ عطا فرمائے۔ لوگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو اپنا رہنما بنایا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور وہ وقت آج پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یا حی یا قیوم۔ اللہ پاک آج کی محفل شیخ محمد نوید بازار نمبر 2 صدر بازار گجرانوالہ میں ہو رہی ہے۔ فرمائے۔